محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ٹرین گزر گئی اور اس کا شور مدم پڑتے پڑتے غائب ہو گیا اور ریلوے لائن ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گئی تو عمران جاڑیوں میں سے نکل کر اوپر ریلوے لائن پر آ گیا۔ وہ چلتا بھی جا رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ اگر پولیس اسے دیوانہ وار شہر میں جگہ جگہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے تو اگلے اسٹیشن پر بھی پولیس اس کی تلاش میں پہنچ گئی ہوگی، بلکہ اگلے پچھلے تمام شہروں کی پولیس کو خبردار کر دیا گیا ہوگا اور پولیس ہر اسٹیشن پر موجود ہوگی اور پولیس کو اس کا حلیہ بھی بتا دیا گیا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ سنگین ہے اور ایک پاکستانی جاسوس ایک پولیس آفیسر کو بھی قتل کر کے فرار ہوا ہے۔ تو کیس کی سنگینی کے پیش نظر پولیس ٹرین کو اسٹیشن پر زیادہ دیر تک روک کر ہر ڈبے کی تلاشی لے سکتی تھی۔ اس اعتبار سے کمانڈو عمران موت کے منہ سے نکل کر موت ہی کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ اب وہ یہی سوچ کر چل رہا تھا کہ برہان پور شہر سے جتنی دور نکل سکتا ہے نکل جائے، اور اس کے بعد جب صحیح معنوں میں کوئی گھنا جنگل شروع ہو جائے تو اس میں گھس کر کسی دوسری طرف نکل جانے کی کوشش کرے۔ ست پڑا کہ پہاڑی سلسلے کے جنگل کوئی معمولی جنگل نہیں تھے، یہ وسطی ہندوستان کے سب سے زیادہ گھنے، طویل اور خطرناک جنگل تھے۔ ان جنگلوں میں آدمی ایک بار داخل ہو جائے تو پھر وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آدمی ان جنگلوں کی بھول بھلیوں میں پھنس کر بھٹک جاتا ہے اور پھر اس کا کسی نہ کسی درندے کا شکار ہو جانا یقینی ہوتا ہے۔ درندوں کے علاوہ یہ جنگل زہریلے سانپ، بچھوؤں، کیڑے مکوڑوں اور خون پی جانے والی جونکوں سے بری ہوئی دلدلوں کے بھی مسکن تھے۔ کمانڈو عمران ان تمام خطرات سے آگاہ تھا، لیکن اس کے سامنے دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اوپر سے رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب جنگل میں جنگل کا بادشاہ شیر بھوک مٹانے کے لیے اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ کمانڈو عمران نے یہ سب کچھ سوچنے اور ان پر غور کرنے کے بعد رات کے وقت جنگل میں گھسنے کا خیال دل سے نکال دیا اور فیصلہ کیا کہ اسے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ آگے کوئی نہ کوئی چھوٹا اسٹیشن ضرور آئے گا، وہ اس پر کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جائے گا اور کسی مال گاڑی کا انتظار کرے گا جو بمبئی برہان پور سے دلی کی طرف جا رہی ہو۔ مال گاڑی کی رفتار عام طور پر کسی اسٹیشن پر سے گزرتے ہوئے بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں سے کسی مال گاڑی پر چڑھنے کی کوشش کرے گا۔ مال گاڑی میں اگر اسے کسی ڈبے میں چھپ کر بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو وہ پولیس کی چیکنگ سے بچ کر جھانسی بھوپال دلی تک نکل سکے گا۔ اس خیال سے اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر باسودہ گنج تک کوئی مال گاڑی نہ آئی یا آئی تو اس کی رفتار تیز ہوئی تو وہ دن نکلنے سے پہلے جنگل میں گھس جائے گا۔ اتنا اسے معلوم تھا کہ برہان پور سے آگے گھنے جنگلات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کافی دیر تک چلتا رہا، ایک جگہ اندھیرے میں کچھ دیر سانس لینے کے بعد بیٹھ گیا۔ اچانک دور سے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی، پھر انجن کی ہیڈ لائٹ کی دور سے آتی روشنی دکھائی دی۔ برہان پور بمبئی کی طرف سے کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ وہ ریل کی پٹڑی چھوڑ کر نیچے جاڑیوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ جب ٹرین گزر گئی تو دوبارہ ریلوے لائن پر آ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جو ٹرین شور مچاتی گزر رہی تھی اس کے آخری ڈبے کی سرخ بتی آہستہ آہستہ اندھیرے میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ عمران اٹھ کر پھر چل پڑا۔ اس کے پاس جو گھڑی تھی وہ پولیس نے اس کے پیسوں کے ساتھ ہی چھین لی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک پیسہ تک نہیں تھا جس کی مدد سے وہ دن کے وقت چائے کی ایک پیالی ہی پی سکتا۔ خیر یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، عمران کو کافی دیر تک بھوکا پیاسا رہنے کی مشق تھی۔ آخر چلتے چلتے اسے دور ریلوے سگنل کی سرخ بتی نظر آئی، کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ اس کو اپنی رفتار تیز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پاس ساری رات پڑی تھی۔ وہ تیز چل کر اپنے آپ کو زیادہ تھکانا نہیں چاہتا تھا۔ سگنل کی لال بتی قریب سے قریب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اسٹیشن کی بتیاں بھی نظر آنے لگیں۔ یہ کوئی چھوٹا اسٹیشن تھا۔ تھوڑی دور سے عمران نے دیکھا کہ اسٹیشن کا صرف ایک ہی پلیٹ فارم تھا جس پر فاصلہ چھوڑ کر 5-7 بتیاں روشن تھیں۔ پلیٹ فارم پر کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، کسی جانب کوئی گاڑی بھی کھڑی نہیں تھی۔ عمران ریلوے لائن سے اتر گیا اور ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جو جاڑیاں تھیں ان کی اوٹ میں چلتے چلتے جب اسٹیشن کے اکیلے پلیٹ فارم کی روشنیاں آئیں تو وہ پلیٹ فارم کی مخالف سمت ہو گیا اور پلیٹ فارم سے دور جا کر ایک جگہ رک کر بیٹھنے کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر ایک گھنا درخت نظر آیا، عمران اس کے قریب گیا۔ درخت کے نیچے گول دائرے میں مٹی کا ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ عمران پلیٹ فارم کی طرف رخ کر کے وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے پیچھے کی طرف دیکھ لیا تھا کہ آگے دور تک کھیت میں فصل کھڑی تھی اور ان کھیتوں کے پیچھے بہت دور اونچی پہاڑیوں کے دھندلے خاکے سے نمایاں تھے۔ یہ سچ پڑا کہ جنگلوں کی پہاڑیاں ہی ہو سکتی تھیں۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر صبح تک بمبئی کی سمت سے جھانسی بھوپال کی طرف جانے والی کوئی مال گاڑی نہ آئی اور اگر آئی بھی تو اسٹیشن پر کھڑی نہ ہوئی یا اس کی رفتار اتنی آہستہ نہ ہوئی کہ عمران اس کے کسی ڈبے میں گھس کر بیٹھ سکے تو وہ دن کی روشنی نکلنے سے پہلے پہلے جنگل کی طرف چل دے گا
اور پھر جنگل جنگل آگے بھوپال کی طرف نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بڑا جان جوکوں کا کام تھا، مگر دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ عمران درخت کے نیچے چبوترے پر بیٹھا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، پلیٹ فارم خالی تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پیچھے کچھ فاصلے پر کسی قصبے کی آبادی تھی، جہاں 3-4 جگہوں سے روشنیاں جلملاتی نظر آ رہی تھی۔ آسمان پر نکلے ہوئے تاروں کو بادلوں کی ہلکی سی تہ نے ڈانپ رکھا تھا۔ کسی وقت ہلکی خنک ہوا چلتی تھی۔ عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پولیس کی اتنی سخت گرفت سے، بلکہ پولیس کے تھانے سے جہاں پولیس کی پوری فورس موجود تھی، اتنی آسانی کے ساتھ ایک دم سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کامیابی میں اللہ کی مدد بھی اس کے شامل حال تھی۔ کچھ اس کی تربیت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس تربیت کی وجہ سے اس نے جرأت سے کام لے کر اچانک پولیس آفیسر کو دبوچ کر اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی تھی۔ اگر وہ عین وقت پر ایسا نہ کرتا تو اس وقت ہندو پولیس افسروں نے اسے اذیت دے دے کر آدھا مار ڈالا ہوتا۔ یہ اس کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنی قوت ارادی سے اس نے نیند کو اپنے سے الگ کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد برہان پور بمبئی ریلوے لائن پر نگاہ ڈال لیتا تھا۔ ریلوے لائن پر دور تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس طرف سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ اسے بیٹھے بیٹھے جب بہت وقت گزر گیا تو وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں خالی پلیٹ فارم پر 3-4 آدمی نظر آئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے سامان اٹھا رکھا تھا۔ یہ مسافر تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ بمبئی یا دلی کی طرف سے کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ یہ کوئی مسافر گاڑی ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر مال گاڑی ہوتی تو اتنی رات گئے مسافر اسٹیشن پر نہ آتے۔ عمران مال گاڑی پکڑنے والی اسکیم سے کچھ دستبردار سا ہو گیا۔ آسمان پر بادلوں میں رات کے پچھلے پہر کی بڑی پھیکی سی روشنی جھلکنے لگی تھی۔ سورج نکلنے سے یعنی دن کی روشنی ہونے سے پہلے عمران کو اسٹیشن سے نکل جانا تھا، اور مال گاڑی کے آنے اور پھر اسٹیشن پر کھڑے ہونے والی مال گاڑی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ عمران کو یہ بھی خیال آیا کہ یہ ایک چھوٹا سا قصباتی اسٹیشن ہے۔ یہاں سے ایسا کون سا ضروری مال گاڑی پر چڑھایا یا اتارا جانے والا ہوگا کہ جس کے لیے مال گاڑی یہاں آ کر رکے گی؟ مال گاڑیاں تو بڑے اسٹیشنوں پر ٹھہرتی ہیں۔ عمران کو یقین ہو گیا کہ اسے جنگل میں جانا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر کے بعد بمبئی کی طرف سے ایک گاڑی آ کر اسٹیشن پر ٹھہر گئی۔ یہ کوئی پیسنجر ٹرین تھی۔ عمران چبوترے کے سامنے کے رخ سے اٹھ کر درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور ٹرین کو دیکھنے لگا۔ ڈبوں میں روشنی ہو رہی تھی، ڈبوں کے اندر کوئی ہلچل نہیں تھی۔ شاید سارے مسافر سو رہے تھے۔ ایک آدھ مسافر اگر وہاں اترنے والا تھا تو دوسری طرف پلیٹ فارم پر اتر گیا تھا۔ گارڈ نے سیٹی دی، انجن نے وسل دیا اور چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ٹرین آگے کی طرف چلنے لگی۔ ٹرین گزر گئی، پلیٹ فارم بالکل خالی تھا۔ عمران اٹھ کر دوبارہ ٹہلنے لگا۔ اس نے 2-1 بار کھڑے ہو کر کھیتوں اور دور پہاڑیوں کی طرف دیکھا۔ صبح کاذب کا پھیکا پھیکا اجالا شروع ہو گیا تھا۔ درختوں اور دور پہاڑیوں کے خاکے ابھرنے لگے تھے۔ جب عمران کو یقین ہو گیا کہ بمبئی کی طرف سے کوئی ایسی مال گاڑی نہیں آئے گی جو اس اسٹیشن پر کھڑی بھی ہو، اور اوپر سے صبح بھی ہو رہی تھی، اس نے رخ جنگل کی طرف کر لیا۔ وہ درختوں اور اونچی نیچی زمین سے گزر کر کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ کھیتوں میں فصل کھڑی تھی، ان کے درمیان چلنے کے لیے پگڈنڈی بنی ہوئی تھی۔ وہ پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آگے جنگل کا دشوار گزار خطرناک سفر ہے۔ اس علاقے کے جنگلوں کا اسے اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، ایک چاقو تک بھی نہیں تھا کہ وہ جنگلی درندوں سے اپنی تھوڑی بہت حفاظت ہی کر سکتا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا، دن کی روشنی سفید ہوتی جا رہی تھی۔ پہاڑیاں بہت دور تھیں، لیکن جنگل کے بلند و بالا گھنے درختوں کی ایک دیوار سی قریب آتی جا رہی تھی۔ کھیت ختم ہو گئے، خالی کھیت شروع ہو گئے جہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی۔ درختوں کی دیوار کے پاس پہنچ کر کمانڈو عمران رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسٹیشن بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ جنگل کی طرف سے مختلف پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے درختوں کو دیکھا، اس نے اتنے اونچے درخت پہلے شاید ہی کبھی دیکھے تھے۔ کئی درختوں کے تنے اوپر تک بالکل صاف ستونوں کی طرح چلے گئے تھے۔ اوپر جا کر ان کی شاخیں چھتریوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ کئی درختوں کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھی۔ شاید ہی وہاں کوئی ایسا درخت تھا جس کے تنے کے ساتھ جنگلی بیلیں نہ لپٹی ہوئی ہوں۔ صبح کی ہلکی خشک ہوا شہر کی طرف سے جنگل کی طرف چل رہی تھی۔ بعض درختوں کی ٹہنیوں سے لٹکی ہوئی بیلیں آہستہ آہستہ لہرا رہی تھی۔ ایک پگڈنڈی جنگل کے اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ عمران کو اسی پگڈنڈی پر سے گزر کر جنگل میں داخل ہونا تھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کے پیچھے کوئی آدمی اس کا پیچھا نہیں کر رہا، تو وہ اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہونے کے فوراً بعد اسے جو احساس ہوا وہ ایک ہیبت ناک سناٹے کا احساس تھا۔ یہ سناٹا درختوں پر پرندوں کے چہچہانے کی آوازوں کے باوجود اسے محسوس ہو رہا تھا، بلکہ پرندوں کا چہچہانا اسے جنگل کے پراسرار سناٹے کا حصہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھی کہ کسی جنگل میں کمانڈو عمران کو ڈر اور خوف کی بجائے خدائے بزرگ و برتر کی ہیبت اور جلال کا احساس ہوا۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس جنگل میں داخل ہونے کے بعد عمران کو ایسے لگا کہ اس جنگل میں اس کی حیثیت ایک معمولی سی چیونٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ اس جنگل نے عمران پر ایک سحر، ایک طلسم سا طاری کر دیا تھا۔
اس نے ایک دم چونک کر جیسے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور کلمہ پاک پڑھ کر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ کلمہ پاک کی برکت سے عمران کو اپنے اندر توانائی کی لہر گردش کرتی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اسے جنگل کا ہر درخت اپنے سے چھوٹا نظر آنے لگا۔ اس میں اعتماد اور عزم و یقین پیدا ہو گیا۔ وہ اس طرح جنگل کی پگڈنڈیوں پر چلنے لگا جیسے شہر کے کسی باغ میں سے گزر رہا ہو۔ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جنگل میں اسے کہاں سے کوئی جنگلی پھل کھانے کو پینے کو پانی ملے گا، لیکن اس کے اندر ایمان اور یقین کی اس قدر طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ اس جنگل میں ساری زندگی بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار بلند آواز میں اللہ پاک کا نام بلند ہوا اور اس کا چہرہ ایک جلالی مسرت سے گرم ہو گیا۔ اس مسرت کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ مسرت نہ سونے میں تھی، نہ جاگنے میں تھی، نہ کھانے میں تھی، نہ پینے میں تھی۔ یہ مسرت صرف اس خیال میں تھی، اس خواہش میں تھی، دل سے بے اختیار نکلی ہوئی دعا میں تھی کہ کاش میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اگر صرف شہادت کی خواہش کرنے میں اتنی مسرت ہے تو شہید ہو جانے کی مسرت کا کیا ٹھکانہ؟ سبحان اللہ۔ کمانڈو عمران اب ایک زندہ عزم کے ساتھ جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ عزم یہ تھا کہ اسے ہر حالت میں اپنی منزل پر پہنچنا ہے اور ایک بار پھر جہاد کشمیر میں شریک ہونا ہے۔ اس کا ذہن ایک متوازن فکر کے ساتھ اس جنگل کے ذریعے اپنے دشمنوں یعنی کفار کے بچھائے ہوئے جال میں سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جانے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا۔ اس کا رخ شمال مشرق کی طرف تھا۔ جھانسی بھوپال کے شہر اسی رخ پر تھے۔ اگرچہ دن نکل آیا تھا مگر جنگل اتنا گھنا تھا کہ وہاں تک دن کی روشنی بڑی مشکل سے پہنچ رہی تھی۔ کافی دیر تک جنگل میں چلتے رہنے کے بعد ایک ایسا علاقہ آ گیا جہاں آڑی ترچی چٹانوں کے بڑے بڑے پتھر زمین پر ادھر ادھر اونچے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر کئی کئی ٹن وزنی تھے۔ کسی کا رنگ بورا تھا، کسی کا رنگ سبزی مائل تھا تو کسی کا رنگ کالا سیاہ تھا۔ ان کے درمیان سے گزر کر چشمے کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے منہ ہاتھ اور پاؤں دھوئے، چشمے کا پانی پیا اور تازہ دم ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ اب کس طرف جانا چاہیے۔ خطرہ یہی تھا کہ کہیں وہ راستے سے بھٹک نہ جائے۔ جنگل میں کوئی باقاعدہ سڑک تو تھی نہیں، بس اندازے سے اسے جھاڑیوں، اونچی نیچی گھاس اور درختوں کے درمیان سے گزرنا تھا اور اپنی سمت کو بھی درست رکھنا تھا۔ کمانڈو عمران اپنے تجربے اور تربیت سے کام لے رہا تھا۔ جب اس کی تھکاوٹ کسی قدر کم ہوئی تو وہ اٹھا اور پھر چلنے لگا۔ چلتے چلتے درختوں کے بڑے گھنے جھنڈ آ گئے۔ اسے ان درختوں کے جھنڈوں میں سے گزر کر دوسری طرف جانا تھا۔ جیسے ہی وہ درختوں کے جھنڈ کے پار پہنچا اس نے دیکھا کہ سامنے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ ندی کے اوپر کٹے ہوئے درخت کا تنا ڈال کر پل بنا دیا گیا تھا۔ پل کے پاس ہی ندی میں ایک عورت نہا رہی تھی۔ عورت گردن تک پانی کے اندر تھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو دھو رہی تھی۔ عمران ایک جگہ رک گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ عورت نہا کر پانی سے نکلے اور کپڑے پہن کر وہاں سے چلی جائے تو وہ ندی کراس کر کے آگے جائے۔ یہ عورت ندی میں شاید بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پانی سے نکال کر اپنے سر کو دھو رہی تھی۔ ندی پار کرنے کی اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اتنے میں عورت ندی کے پانی میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک بڑے ہوئے جسم والی ایک لڑکی تھی اور اس نے اپنی کمر کے ساتھ کپڑا تک نہیں باندھا ہوا تھا۔ وہ پوری کی پوری بے لباس اور عریاں تھی اور اپنے بالوں کو نچوڑ رہی تھی۔ وہ درخت کے تنے والے پل کے بالکل پاس ہی ندی میں نہا رہی تھی۔ ندی اسی جگہ سے پار کی جا سکتی تھی۔ عمران وہیں ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ لڑکی نہا کر وہاں سے جائے تو وہ ندی پار کرے۔ عمران کا خیال تھا کہ یہ لڑکی جنگل کی آدھی باسی عورت ہے اور ندی پر نہانے آ گئی ہے۔ لڑکی بال نچوڑنے کے بعد انہیں ہاتھوں سے جھٹکنے لگی۔ وہ ابھی تک عریاں حالت میں ندی میں کھڑی تھی۔ عمران کا ایک دو بار ارادہ ہوا کہ وہ کس لیے انتظار کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ خاموشی سے سر جھکائے ندی کے اوپر پڑے ہوئے درخت کے تنے پر سے گزر جائے، لیکن اسے اچھا نہ لگا کہ ایک عورت بے لباس ہو کر نہا رہی ہے اور وہ اس کے قریب جائے۔ اتنے میں لڑکی ندی میں سے باہر نکل آئی۔ ندی کے کنارے اس کی ساڑی یا دھوتی پڑی تھی۔ اسے اس نے اپنے جسم کی گرد لپیٹا اور پیتل کے ڈول میں ندی کا پانی بھر کر ندی کی دوسری طرف اتر گئی۔ جب وہ عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو عمران اٹھ کر ندی کی طرف چل پڑا۔ اس نے ندی کے دونوں کناروں پر پڑے ہوئے درخت کے تنے پر سے ندی کو پار کیا اور دوسری طرف درختوں میں گزرنے لگا۔ لڑکی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ عمران نے اپنے قدم تیز کر لی مگر جھاڑیاں اتنی قریب قریب اگی ہوئی تھی کہ قدم قدم پر اس کا راستہ روک رہی تھی۔ اچانک اسے دو آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی تھی۔ عمران جلدی سے وہیں بیٹھ گیا اور جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ جھاڑیاں قد آدم اونچی تھی۔ آواز ان جھاڑیوں کے عقب سے آئی تھی۔ وہ آواز پھر سنائی تھی۔ اب اسے ان کی باتیں بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ دو آدمی باتیں کرتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمران خبردار ہو کر جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، دھنی رام جی وہ بڑا تجربے کار جاسوس لگتا ہے اور وہ جنگل کے چپے چپے سے واقف ہے ورنہ اب تک پکڑا گیا ہوتا۔ دوسرے آدمی نے جس کو دھنی رام کہہ کر پہلے آدمی نے مخاطب کیا تھا کہنے لگا، ارے لالا وہ کتنا ہی تجربے کار کیوں نہ ہو، پولیس اسے گرفتار کر کے ہی چھوڑے گی۔ عمران کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پولیس کے آدمی اس کی تلاش میں اس جنگل میں کیسے اور کس طرف سے نکل آئے ہیں۔
اور اب ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب 2 اور آدمیوں کی بھی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم ہوا کہ پولیس کی پوری پارٹی عمران کی تلاش میں جنگل میں گھس آئی ہے۔ یہ ضرور پولیس کو اس کے کسی مخبر نے بتایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس مخبر نے عمران کو دن کے وقت جنگل میں داخل ہوتے دیکھ کر پولیس کو اطلاع کر دی ہو۔ وہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ پولیس پارٹی کی باتیں کرنے کی آواز اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ کم وقت اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ عمران جلدی سے اٹھا اور سامنے والے درختوں کی طرف چل پڑا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ اونچی گھاس اور خاردار جھاڑیاں اس کا راستہ روک رہی تھی۔ جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹانے سے آواز بھی پیدا ہو رہی تھی۔ عمران جلدی میں تھا۔ وہ اس آواز سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ کسی نے اونچی آواز میں کہا، حوالدار صاحب اس طرف آئیں، جلدی کریں، میں نے ایک آدمی کو دیکھ لیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی عمران نے دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑنے سے پہلے سے زیادہ آواز پیدا ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ آدمی اس کے پیچھے بھاگنے لگے ہیں۔ وہ جھاڑیوں کو پھلانگتا اندھا دھند دوڑنے لگا۔ جنگل کوئی گراؤنڈ نہیں تھی جہاں وہ آسانی سے دوڑ کر اپنے پیچھے لگی ہوئی پولیس کے گھیرے سے نکل جاتا۔ وہ گھنا جنگل تھا، اس کی راہ میں جھاڑیاں تھی، اونچی قد آدم سخت گھاس تھی، درخت تھے۔ پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ کم وقت پولیس اس کے پیچھے جنگل میں بھی آ گئی تھی۔ ظاہر ہے پولیس کے پاس رائفلیں بندوقیں بھی ہوں گی، جبکہ عمران کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے بائیں جانب 2 ٹیلوں کے درمیان تنگ راستہ نظر آیا۔ وہ دوڑ کر اس طرف چلا گیا۔ پولیس والوں کی آوازیں برابر اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ پولیس اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ تنگ راستے میں سے گزر کر ٹیلے کی دوسری طرف آیا تو اسے اپنے پیچھے سے فائر کی آواز آئی، جس سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ درختوں پر سے پرندے شور مچاتے اڑ گئے۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ اب کوئی معجزہ ہی اسے بچا سکتا تھا۔ اس کی نگاہ ایک کھنڈر پر پڑی جس کی دیواریں جنگلی جھاڑ جنکار میں چھپی ہوئی تھیں۔ عمران بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ کھنڈر میں ایک چھتا ہوا راستہ بنا ہوا تھا۔ وہ آگے گیا تو آگے ایک صحن تھا جس میں ایک عورت کسی مورتی کے سامنے بیٹھی پوجا پاٹ کر رہی تھی۔ اس نے عمران کے قدموں کی آہٹ سنی تو پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ عمران نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو تھوڑی دیر پہلے ندی میں نہا رہی تھی۔ عمران کو اور تو کچھ نہ سوجا۔ اس نے لڑکی سے کہا، میرے پیچھے پولیس لگی ہے، مجھے کہیں چھپا لو۔ لڑکی فوراً اٹھی۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا، اس طرف ایک کوٹھڑی ہے۔ لڑکی تیز تیز چلتی عمران کے آگے آگے کوٹھڑی میں داخل ہو گئی۔ عمران لڑکی کے پیچھے پیچھے تھا۔ کوٹھڑی میں اندھیرا تھا۔ عمران رک گیا۔ لڑکی نے کہا، ٹھہر جاؤ۔ عمران کو اندھیرے میں لڑکی کا سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ لڑکی نے ایک جگہ فرش پر سے گھاس پھوس ہٹایا اور فرش پر رکھا ہوا لکڑی کا تختہ اٹھاتے ہوئے کہا، نیچے تہہ خانے میں اتر جاؤ، جلدی کرو۔